سب تعریفیں اس ذات کی جس نے ہمیں زمین پر پیدا کیا اور آزمائش کی جگہ ہماری مدد کر دیا۔ دوستو، یہ بات ذرا غور طلب ضرور ہے، مگر اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان برابر نہیں، کسی نہ کسی چیز کا فرق ہے۔ ڈی این اے کا فرق ہو، فنگر پرنٹ کا فرق ہو، چہرے کا فرق ہو، ایمان کے درجات کا فرق ہو، کلاسوں کا فرق ہو، فرق 19-20 ضرور ہوتا ہے۔ سارے عالم نہیں ہوتے، سارے طالب علم نہیں ہوتے، سارے مفتی نہیں ہوتے، سارے اولیاء نہیں ہوتے۔ عالم کو کچھ سننے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ اسی طرح برابر کوئی نہیں، جو آج طالب علم ہے وہی کل کو عالم ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے سب میں۔ کچھ چیزیں آج سمجھ نہیں آ رہی تو کل سمجھ آ جائے گی۔ جب ہم اس تک گامزن ہوں گے تو یقیناً وہ چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ آئیں گی۔ یہ کائنات میں انسان اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے علم میں بھی ہے، جانتا بھی ہے، پر اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ مگر یہ پریکٹیکل بہت کم گزرا ہوتا ہے انسان کا، کہ وہ انسان مدد کے لیے اپنے رب کو پکارے۔ جب بھی ہمیں کسی دکھ کی، کسی ضرورت کی، دنیا کے معاشیات نظام کی، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم مدد بندوں سے طلب کرتے ہیں۔ ہمیں بندوں سے ہی چندہ مانگنا پڑتا ہے، بندوں سے ہی مدد مانگنی پڑتی ہے، تو ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کیونکہ اس بات کی ابھی تک اس کو حاصل کرنا ہے کہ اللہ مدد کیسے کرتا ہے۔ ہمارے سامنے ہم کمزور ہیں، طالب علم ہیں، تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ہم تو بندوں سے ہی مانگیں گے، بلکہ اگر اللہ کا گھر بھی بنانا ہوگا تو بندوں سے ہی مانگیں گے۔ اللہ جانے کہ بندہ کیا چیز ہے، یا بندے سے مانگنا ہی اللہ سے مانگنا ہے، اس کا تو ابھی علم نہیں آیا نا انسان کے پاس۔ وہ خاص بندے ہوں گے جو اس فارمولے کو سمجھتے ہوں گے کہ رب مدد کیسے کرتا ہے۔
جیسے رب کے فرمان ہیں، کبھی غور کریں کہ میں ہی پیدا کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، مگر رب کو کسی نے دیکھا نہیں، نہ پیدا کرتے نہ مارتے، ذریعہ انسان بن رہا ہے۔ مگر جب بلند سطح پہ جائیں گے، ایمان کا درجہ بڑھے گا، تو پھر بات پر غور کرنا پڑے گا۔ کرتا وہی ہے مگر مجھے سمجھ نہیں، مارتا وہی ہے مگر مجھے سمجھ نہیں۔ جیسے ہم ایاک نعبد تو کہتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کسی بندے کی عبادت نہیں۔ ایاک نعبد بندے کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت رب کی ہوتی ہے۔ اگر یہاں بندے کی عبادت نہیں ہے تو مدد بھی بندے سے نہیں ہے۔ یہاں عبادت رب کی ہے، وہاں مدد بھی رب کی ہے۔ پر سمجھ آئے گا تو مدد مانگے۔ وہ کیسے مدد کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا ذات ہے وہ، جب تک اس کی معرفت سے آگاہ نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ وہ مدد کیسے کرے۔ جب عبادت انسان کی نہیں تو مدد بھی انسان سے نہیں۔ جب انسان خالص عبادت خدا کی کرتا ہے تو مدد بھی خدا سے مانگتا ہے۔ جب تک ہم انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، انسانوں سے مدد مانگتے ہیں، تب تک خدا مدد نہیں کرتا۔ جب رب تعالیٰ کی ذات کسی کو پسند کر لیتی ہے تو انسانوں کو مددگار نہیں بننے دیتے۔ دنیا کے سہارے ٹوٹتے ہیں، انسان کی میں کے دروازے بند ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ کی محبت شروع ہوتی ہے۔ ہم تو بہت گناہگار لوگ ہیں، ہم سب طالب علم ہیں، آپ بھی، ہم سب طالب علم ہیں، مگر کبھی رب تعالیٰ کے خاص اور خاص بندوں کو دیکھیں، اس وقت بندے مدد کرنے نہیں آئے۔ خاص بندوں کی مدد نہیں لی گئی۔ جب انسان دنیا کے سہارے توڑتا ہے تو پھر اس کی مدد شروع ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ کے بندے جتنے بھی ہوئے وہ نہ انسانوں سے مدد مانگی انہوں نے، نہ لوگوں نے کی۔ جب انسان کو تھوڑی سی آگاہی ہوتی ہے تو انسان تدبر ضرور کرتا ہے کہ ربا تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، تیرے ماننے والے تو یہاں سرخرو ہونے چاہیے تھے، مگر یہاں دنیا دار سرخرو ہوگا۔ کسی سیاح نے کہا تھا تیری دنیا میں تو سب خوار ہو، تیرے بندے خوار ہو۔ باہر کا ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، باہر کا بات سمجھ میں تو آ رہی ہے،
ابراہیم کے ساتھ کیا، کسی بندے نے مدد کی؟ موسیٰ کے ساتھ جو ہوا بندوں نے مدد کی، وہ تو چاند ایک بندے تھے، ان کو بھی لے کے بھاگ رہے تھے آگے۔ مگر جب دریائے نیل عبور کرنے لگے، وہاں اللہ نے مدد کی کہ فرعون کو غرق کر دیا، اس کو پار نہ کر دیا۔ جب تک رب کو سمجھیں گے نہیں، اس کو پہچانیں گے نہیں، اس کو مانیں گے نہیں، مدد کیسے ہوگی؟ اس لیے آج ہم کمزور ہیں، ابھی صرف پڑھتے ہیں، علم آیا ہے، عمل بھی ہو جائے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب ہم عبادت اس کی خالص کریں گے، اس کی مدد بھی آنا شروع ہو جائے گی اور سمجھ میں آ جائے گی وہ کیسے دلوں کو قرار دے۔ رب تعالیٰ کوئی عام چھوٹی سی چیز نہیں ہے، ہمیں خود رب کے ایمان میں آنا، اپنے آپ کو خدا کی نگہبانی میں دینا ہے، تاکہ رب ہماری حفاظت کرے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم رب کی حفاظت کریں گے۔ رب کی حفاظت آپ کیسے کریں گے؟ کیا کریں گے؟ رب تو وہ ذات کا نام ہے۔ یہ تو چھوٹا سا سیارہ ہے، زمین چھوٹی سی جگہ ہے، ابھی تو اس جیسے ہزاروں سیارے موجود ہیں جن کا نظام قدرت کی ذات چلا رہی ہے۔ ہم تو ایک زلزلہ نہیں روک سکتے، سمندر کی سونامی نہیں روک سکتے، تو ہم کیا اللہ کی مدد کریں؟ مگر پہلے ہمیں خود رب کی پناہ میں آنا ہوگا۔ وہ آگے فلسفے اس سے آگے شروع ہوتے ہیں، یہاں کچھ جگہ فرمان ایسے آتے ہیں کہ بندیا مجھے قرض حسنہ دے، بندیا تو میری مدد کر، میں تیری مدد کروں گا۔ یہ کوئی اور لوگ، بڑے لوگوں کی بات ہے۔ ہمیں اسی بات سے اب ہم یہ کہیں کہ وہ غلط ہے تو ایسا نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم طالب علم ہیں، وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ مگر جو ہماری عقل میں نہ آئے، ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہمارے مطابق نہ ہو، ہمارے رسم و رواج کے مطابق نہ ہو، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ غلط سمجھنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو طالب علم سمجھ لو۔ ممکن ہے کسی اور کو سمجھ آ گئی تو مجھے نہ آئی، تو ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے آگے جہاں اور بھی ہے، انسان سدا طالب علم ہے۔ جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو پھر آگے سیکھ نہیں سکتے۔ ہمیں سیکھنے کے لیے سدا عاجز اور طالب علم بننا ہوگا۔ جہاں میں آ جائے وہاں تکبر ہے، غرور ہے، وہ آگے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ عاجزی رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے، طالب علم ہی آگے بڑھتا ہے۔ حالانکہ سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ سیکھنے کے لیے آپ کو چین تک جانا پڑے چلے جاؤ، مگر
یہ انسان بڑا کمزور ہے، اس کو آگے بڑھتا رہنا چاہیے۔ پھر ایک وقت ضرور آ جاتا ہے کہ انسان کو رب تعالیٰ کی مدد بھی ملتی ہے، دل کا اطمینان بھی ملتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ بڑھتے رہنا ہی زندگی ہے۔ کسی کو غلط نہ کہو، اپنے آپ کو ٹھیک کہو، رب تعالیٰ آسانیاں کر دے۔